محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق الا انہم هم المفسدون سے ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مختصر تفسیر، اس کے بعد ترکیب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ الا سنتا ہے، الا حرف تنبیہ کا ترجمہ سنتا ہے۔ انہم هم المفسدون وہی فسادی ہیں، اور ولیکن مگر، لا یشعرون انہیں شعور نہیں۔ اسی کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، الا انہم هم المفسدون، سنو سنو خبردار، سنو یا خبردار، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ سنو یا خبردار، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یا لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ تو جب بھی ان سے یہ کہا گیا، منافقین سے، کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم تو زمین کو سنوارنے والے ہیں، زمین کو یعنی اہل زمین کو، ہم فساد کہاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے کہ وہ اس بات میں جھوٹے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے، سنوارنے والے نہیں، بلکہ فساد پھیلانے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا رد کرنے منافقین کا آیت کریمہ نازل کی گئی، الا انہم، وہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں، الا حرف تنبیہ مبنی بر سکون، ان حرف مشبہ بفعل مبنی بر فتح، برائے تحقیق مضمون جملہ اسمیہ۔ ہم میں ہا ضمیر منصوب متصل مبنی بر ضم، انا کا اسم، میم علامت جمع مذکر، اور دوسرا ہم یہ اسم ہو گیا انا کا، اور ہم یہ دوسرا جو ہم ہے یہ صیغہ فصل یا صیغہ عماد، صیغہ عماد بھی کہتے ہیں اس کو، صیغہ فصل بھی۔ تو یا تو اس کو مبتدا بنا دیا جائے اور المفسدون کو خبر،
یا اس کو کچھ نہ بنایا جائے، دونوں طرح سے اس کی ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ تو المفسدون خبر یا تو ہم ثانی کی یا ہم پہلے والے کی، پہلے والے کی نہیں، پھر انا کی خبر کہا جائے گا۔ تو اگر دوسرے ہم کی خبر بنائیں تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے خبر انا کی، اور ورنہ تو المفسدون یہ خبر انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولیکن واو حرف عطف لیکن مخففہ من الثقیلہ برائے استدراک، لا یشعرون فعل مضارع منفی صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالو تو کہیں، انؤمن کما آمن السفہاء تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، الا انہم سنتا ہے وہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون مگر جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، اور لوگ سے مراد صحابہ اکرام، اب ان کو لوگ یا انسان کہا گیا تو انسان کیوں کہا گیا؟ ناس، کیونکہ انسان تبھی انسان ہے جب کہ وہ خدا کو پہچانتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتا ہو۔ اگر کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے اور خدا شناسی اس میں بالکل نہیں، فرما برداری نہیں، تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی ہے۔ تو انسان کہلانے کا مستحق وہی ہے جس میں خدا شناسی اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری ہو۔ تو صحابہ اکرام میں یہ چیز بدرجہ عتم تھی، اس لیے وہ انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کون ہیں؟ صالحین۔ تو مطلب ہوا کہ صالحین کا اتباع، جو کام صالحین نے کیا ہے تو وہ کام کرنا محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ورنہ اس طرح نہیں کہا جاتا کہ جیسا کہ صالحین صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کا
اتباع ان کے طریقے کو اپنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اہل سنت حق ہے، کیونکہ مذہب اہل سنت میں صالحین کا اتباع ہے، صالحین سے محبت، الفت، ان کا ادب ہے، یہ دیگر فرقوں میں نہیں ہے۔ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں، الگ ہیں، وہ صالحین کا اتباع نہیں کرتے بلکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو لہٰذا گمراہ ہیں۔ تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ وہ لوگ صحابہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہی بے وقوف ہیں۔ تو ان کے منافقین کے صحابہ کو بے وقوف کہنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل باطل صالحین کو پہلے ہی سے برا بھلا کہتے چلے آئے ہیں، اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے کہ انہوں نے صالحین کو برا بھلا کہا ہے۔ آج کل کے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، روافض خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کو، خوارج جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے رفقا کو برا بھلا کہتے ہیں، غیر مقلد یہ ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور فرقہ وہابیہ بکثرت اولیاء اور مقبولان بارگاہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور مرزانی فرقہ انبیاء سابقین تک کو برا بھلا کہتا ہے، قرآنی یعنی چکڑالوی فرقہ صحابہ و محدثین کو برا بھلا کہتا ہے، نیچری فرقہ تمام اکابرین کو برا کہتا ہے، اور زبانی تان دراز کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں، بے وقوف ہیں۔ جو صالحین کو برا بھلا کہے تو وہ خود برا ہے، گمراہی میں ہے، احمق ہے۔ اس میں آیت کریمہ میں دیندار عالموں کے لیے تسلی بھی ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے، پہلے سے ہی دیندار عالموں صالحین کو برا بھلا کہا جاتا رہا ہے، اس لیے اگر کسی دیندار عالم کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ زیادہ رنجیدہ نہ ہو، پچھلے دستور کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے۔ تو وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں، الا انہم سنتا ہے یا سنو، وہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ منافقین کی یہ جو بد زبانی تھی، جو کہتے تھے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، صحابہ اکرام کو جو بے وقوف کہتے تھے، تو یہ بد زبانی جو تھی تو ایسا نہیں کہ وہ ان کے سامنے کرتے تھے، صحابہ اکرام کے مومنین کے سامنے کرتے تھے، احمق سامنے بتلاتے تھے، ایسا نہیں ہے، سامنے تو وہ ایمان ہی ظاہر کرتے تھے اپنا، لیکن پیچھے کرتے تھے برائیاں۔ تو منافقین کی یہ بد زبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی،
ان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان بھی کیا گیا ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، عن شیاطینہم، اپنے رؤساء کی طرف لوٹتے ہیں، قالوا انما نحن مستہزئون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ تبرہ اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ دیوبندی ہے، وہابیہ فرقہ ہے، یا روافظ ہیں، جو بھی باطل فرقے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں، صالحین کا دامن تھامے رہیں، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔